الحمد لله باعث الرسل والأنبياء رحمة للناس بالنور المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الخيرة المنتجبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين، الأحد المنزه عن شبه المخلوقين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول رب العالمين والسيد ولد آدم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی، فلک پہ چھائی ہے بدلی، تمام جنگل بھرے ہیں پل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں. خوشی میں سب کی کھلی ہے باچھیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں، چرند ادھر کھلکھلا رہے ہیں، پرند ادھر چہچہا رہے ہیں. ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید، بہار آئی یہ مجدل آئی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. قابل سے تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام اور ذی قدر حاضرین، اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے الفاظ کو عرق گلاب اور کستوری سے مشکبار کر کے روح کی تسکین اور بدن کی شائستگی سے وجہ تخلیق کائنات آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، گنبد خضرا کے مکین، سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میمون مسعود کے عظیم الشان عنوان پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. جناب والا بران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کوپلوں کی جگہ بھول اگلنے لگے. سیاہ لا مقام نبی آخر الزمان بھی اسی انتظار عرب میں صحاب رحمت بن کر تشریف لائے جہاں کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی اور اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کی بدولت عرب معاشرہ خطرناک حد تک کار مذلت میں غرق ہو چکا تھا. ہر سم جہالت اور ضلالت کے بادل برس رہے تھے. کفر اور شرک کی برسات سے چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی. فکر و خیال علم و اخلاق کے سوتے خشک ہی نہیں بلکہ نابود ہو چکے تھے. جہاں صلح و خیر کے گلہائے تازہ کی جگہ ظلم و ستم کے جھاڑ و چلکار اگ رہے تھے. الغرض 6 صدیاں بیت چکی تھی، دور عیسوی بھی گزر چکا تھا. انسانیت مکمل طور پر نور نبوت فیضان رسالت سے ناآشنا ہو چکی تھی. تو پھر کیا رحمت خدا بندی کو جوش آیا تو یکایک فرانے میں آب ہو گیا کہ پہاڑوں کی اوٹ میں سے ہلکورے لیتی ہوئی روشنی دکھائی دینے لگی. آفتاب و مہتاب عالم کے عالم اقدس سے عالم امکان میں تشریف لانے کی وہ سہانی گھڑی آ پہنچی. سامعین ذی فقار ذرا تصور کیجئے کہ وہ موسم بہار کی دل اویز اور نورانی صبح تھی. ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری تھا. 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ کی صبح صادق 4:22 پر صاحب قرآن، صاحب عزت و عرفان، صاحب فرقان، صاحب حیا و ایمان، عزت و شرف انسان، آقا نامدار کا ظہور
وہ جس انداز سے ہوا کہ شبنستان انسانیت کی قسمت جاگ اٹھی، فکر و خیال کے چشمے بھرنے لگے، علم و اخلاق کے چشمے ابھرنے لگے، کائنات کا ہر ذرہ جھوم جھوم کر صلی اعلیٰ کا ورد کرنے لگا، قمریوں نے مرحبا کے گیت گائے اور ملائک بھی مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چاروں طرف نور برسنے لگا، گویا یہ اعلان ہونے لگا کہ کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لا رہے ہیں، جہالت کو دور کرنے کے لیے معلم کائنات کی آمد ہو رہی ہے، مسلمانوں کے لیے ایمان کی بیش قیمت دولت آ رہی ہے، منافقوں کے لیے صادق اور امین کی آمد ہے، غلاموں کے آقا تشریف لا رہے ہیں، عدل و انصاف کے چشمے جاری کرنے کے لیے ہادی عالم آ رہے ہیں۔ مجھے مزید کہنے دیجئے کہ بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، بے صبر کو با صبر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے، لاکھوں کروڑوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ہر زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی تھی جس کی وجہ سے راہزن رہبر بن گئے اور ظالم رحم دل بن گئے، عرب کے بدو فاتح عالم کہلائے۔ اسی نقشے کو شعر یوں بیان کرتا ہے، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، یہ کارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔